بیٹھنے والا آپ بتاؤ اتنے پیارے، کیا ایک مفتی صاحب کو اور پیش کروں؟ لیکن ان کو بھی نیچے سے پیش نہیں کروں گا، اوپر سے۔ علم مفتی صاحب کا نام سیدنا حضرت عثمان غنی، اللہ الصمد، کتنے پیارے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ عثمان غنی کا مطلب جانتے ہو؟ ایک مرتبہ میرے حضرت عثمان غنی نے دعوت کر دی آقا کی، آقا میرے گھر سے تشریف لانا، تو جب چلے تو نبی آگے آگے، عثمان پیچھے پیچھے، قدم گن رہے ہیں، 1 2 3 4۔ آقا نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا آج میرے گھر کی اور میرے بچے کی معراج۔ کیا؟ کہا آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں آقا، آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں تو قدم کیوں گن رہے ہیں؟ کہا آقا آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ کیا کروں گا بولو؟ اللہ اللہ عثمان غنی، تم نے نماز پڑھی تو نبی کو دیکھ کر کے، حدیث سنو حدیث، جب صحابہ نیت باندھتے تھے نا تو نبی کو ایسے دیکھ کے نماز پڑھتے تھے، ایسے۔ جنگ بدر ہوئی، فرشتے شامل ہوئے، ٹائم بچانے میں اس کرو، فرشتے شامل ہوئے، حضرت جبریل کو بھیجا تھا فرشتوں کو لے کر کے، سمجھ رہے؟ تو پھر جب جنگ فتح ہو گئی تو میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے مسکرا گئے۔ اب جب مسکرائے تو صحابہ نے نماز کے بعد پوچھ لیا آقا آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو آقا نے یہ نہیں کہا چل تم مجھے دیکھ رہے تھا، اپنی نماز پڑھ رہا تھا، چل نماز دوہرا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی مائکرا دکھا نہیں سکتا۔ نبی نے اچھا مسکراتے ہو، تمہارا امام مسکرائے تو تمہیں پتا چلے گا، یا وہ بہت زور ایسے کرے تب پتا چلے گا کہ دورہ ہو رہا نہ پڑے اور امام صاحب کو، یا اگر ٹھٹے مارے تب پتا چلے گا، اور اگر کوئی مسکرائے تو تمہیں کیا پتا؟ تو پھر صحابہ کو پتا کیسے چلا کہ تبسمہ کا لفظ ہے کہ مسکرا رہے تھے؟ میرے نبی نے بھی ہے تو مسکرانے والا کیسے گا؟ نیت ایسے باندھ کے یوں دیکھیں گے تبھی تو پتا چلے گا مسکرانے کا۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ صحابہ نے عرض کیا آقا مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو میرے نبی اور مسکرا کے بولے بتاؤں؟ بولے آقا بتاؤ۔ بولے جنگ ہو رہی تھی، حضرت جبریل بھی آئے تھے، جنگ ہو گئی، حضرت جبریل میری اجازت کے بغیر چلے گئے، آسمان کے دروازے پہ پہنچے، بند کون ہے؟ جبریل کا آئے ہو، کہ جی مولا آ گیا، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا جنگ فتح ہو گئی، اللہ نے فرمایا کیا میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ حدیث پڑھوں گا ابھی، حدیث دعوت دلیل دونوں۔ کہا کیا میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ کہا مولا اجازت تو لے کے نہیں آئے ہو، کہ تمہارا کوئی کام نہیں، جاؤ چلے جاؤ، پہلے اجازت لے کر کے آؤ۔ نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو جبریل اجازت کے لیے کھڑے تھے تو میں مسکرا گیا۔ اللہ اللہ حدیث سنو، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ يَا مُحَمَّد۔ اب ہوتا ہے او پیارے، پوری دنیا میری رضا چاہتی ہے، حضرت آدم آئے، انہوں نے کہا مولا تو راضی ہو جا، حضرت نوح آئے، مولا تو راضی ہو جا، حضرت موسیٰ آئے، مولا تو راضی ہو جا، حضرت ابراہیم آئے، مولا تو راضی ہو جا، حضرت اسماعیل مولا تو راضی ہو جا، حضرت یوشع مولا تو راضی ہو جا، حضرت نوح مولا تو راضی ہو جا، حضرت عزیر علیہ السلام مولا تو راضی ہو جا، حضرت عیسیٰ مولا تو راضی ہو جا۔ ارے پوری
تبھی تو بریلی کے امام بولے، بول دوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، چاہتے نہیں چاہتے بولو، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پیار سے بولو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، جشن وارث پاک، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ 11 بجنے والے ہیں بھائی، مگر ایک بچہ نہیں ایسا لگ رہا ہے، اتنا پیارا لگ رہا ہے، واقعی آپ لوگوں نے طبیعت خوش کر دی۔ دعائیں یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرو، ایسا کام کرو کہ دعا دینے والا خود مجبور ہو جائے۔ اے اللہ تو ان سب کو نبی کی پیدائش کا صدقہ۔ اچھا یار طبیعت چاہ رہی ہے ایک مفتی کو اور پیش کروں گا، یہ مفتی کو ضرور پیش کروں گا کیونکہ یہ میرے دادا ہیں۔ بتا دوں کتنے پیارے مفتی، کون ہے یہ؟ داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، علی شیر خدا، مشکل کشا علی مرتضی۔ ارے پیار سے بولو اے علی۔ علی کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی اس اللہ اللہ ایسا عالم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں علی کے علاوہ کوئی کہنے والا اس بات کو نہیں گزرا ہے کہ اعلان کر دیا ہو جو مجھ سے چاہے وہ جو کچھ چاہے پوچھ لے۔ حضرت علی نے اعلان کر دیا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ اللہ اللہ ایسے ایسے مسئلے آئے حضرت علی کے پاس، ایسے ایسے مسئلے آئے منٹو سیکنڈوں میں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ اشارے پہ ذرا سا فیصلہ کرتے تھے، کتنے بڑا فیصلہ اشارے پہ کرتے۔ حضرت علی بولے جب میں جوان تھا تو نبی مجھے یمن کا گورنر بنانے بھیجنا چاہتے تھے۔ کہاں کا؟ تو میں نے آقا سے کہا آقا میں ابھی جوان ہوں، لڑک پنی رہتا جوانی میں، سمجھے میں بھی جوان ہوں آقا، کہیں کوئی فیصلہ جذبات میں غلط نہ ہو جائے۔ آقا بھی اتنی بردباری نہیں آئی، مجھے اتنا علم اور حلم نہیں ہے، آقا میں کیسے جاؤں؟ میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرما دی مولا تو علی کا سینہ اور دل دونوں روشن کر دے، علم سے بھر دے، اے اللہ زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ دو عورتیں ایک بچے پہ جھگڑا کرنے لگی، وہ بولی میرا، وہ بولی میرا، لڑکے پہ۔ حضرت علی نے بہت سمجھایا مان جاؤ، لیکن مان کے نہیں دے رہی۔ حضرت علی کو آیا جلال، انہوں نے خادم سے کہا بولے اللہ تلوار اٹھا۔ بولے حضور تلوار کا کیا ہوگا؟ بولے یہاں سے چیر کے آدھا اسے دے دوں گا، آدھا اسے دے دوں گا۔ تو جو حقیقت میں ماں تھی وہ چیخ گئی علی ایسا مت کرو، یہ بچہ اسی کو دے دو۔ ماں تھی ماں، کہا یہ بچہ اسی کو دے دو، آپ مت چیرو۔ کہا پھر علی میں جھوٹ بول رہی، اس بچے کو مت مارو، یہی پال لے گی، یہی پال لے گی۔ حضرت علی نے اسی کو دے دیا، بولے تیرے ہی، اور وہ آرام سے کھڑی تھی، اسے کیا درد ہوگا، اس کا تھوڑی تھا۔
حضرت علی نے جب یہ بیان کیا تبیان لکل شیء، ہمارے پاس بھی جہاں جسپور میں پڑھاتے ہیں یہ ٹھاکر دوارے کے، میرے یہاں سے 13 کلومیٹر جہاں میں پڑھاتا ہوں یہ، تو یہ میسور میں کون سی مسجد میں فیل خانہ، فیل کے معنی ہاتھی، کبھی ہاتھی بن رہے ہوں وہاں، ہو سکتا ہے راجا کے زمانے میں راجا کے ہاتھی ہوں، فیل معنی ہاتھی، پوری سورہ فیل نازل ہوئی ہے، اب گھر کو جائیے تو ہاتھی بیٹھ کے جائیے، تو بولے حضور ایک بات بتائیے، بولے ایک آدھ پکڑ کے لایا اس کو، بولے حضور اس نے 2.5 طلاقیں دے دی، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اللہ 2.5 کیسے دے دی؟ 2.5 طلاق، میں نے کہا یہ بتا اس نے 2.5 طلاق دی کیسے؟ تو بولے 2 تو پوری دے دی اور تیسری دے رہا تھا، اس کی سالی نے منہ دبا لیا۔ ایسے ایسے مسئلے لاتے۔ امام اعظم کے پاس آیا، پہلے کچی چھتیں ہوتی تھی نا تو سیڑھی لکڑی کی ہوتی تھی، ان بزرگوں نے دیکھا ہوگا سیڑھی لکڑی، جیسے آج سیمنٹ وغیرہ کا زینہ ہوتا ہے ایسے نہیں، سیڑھی لکڑی کی ہوتی تھی، اس پہ چڑھ، ایک عورت چھت پہ چڑھ رہی تھی، آدھی سیڑھیوں پہ پہنچ گئی، اس کا شوہر آ گیا، وہ بولا اگر تو اوپر چڑھی تو تجھے طلاق، نیچے اتری تو طلاق، اب لٹکی رہے، بیچاری لٹکی پڑی ہے، لیٹرین کرنے جائے تو کہاں جائے، پیشاب کے لیے سوکھ گئی، ہنگامہ مچ گیا، مفتیوں کے بعد جائے تو مفتی بھی غصے میں آئے تھے، تو نے ایسا کہی کیسے، اب تو نیچے اترے گی تب طلاق، اور اگر اوپر جائے گی تب طلاق۔ امام اعظم کے پاس میں، امام اعظم کی بارگاہ میں، میری طرف توجہ، میری طرف توجہ، میری طرف توجہ، امام اعظم، ہاں بس، ہاں میں اختتام پہ آ رہا ہوں، امام اعظم کی بارگاہ میں گئے، بولے حضور لٹکی پڑی ہے بچا لو۔ جب 10-12 طلاقیں اکٹھی دے کے آتا نا تو کہتا ہے مفتی صاحب کوئی راستہ ہو تو نکال دو، پہلے سے نہیں پوچھتا کہ میں طلاق دوں تو کیسے دوں، پہلے نہیں ہے بعد میں آگا، اب روتا پھر رہا کوئی راستہ ہو تو حضرت نکال دو، اچھا مفتی صاحب ذرا راستہ نکالیں گے، پہلے سے نہیں لکھ رہا، بولے حضور وہ میں نے، ایک بولے حضور وہ میں نے غصے میں دے دی، میں نے کہا بے وقوف، پیار میں گلے میں ہاتھ ڈال کے پیار کر کے کون دیتا جا میرے طلاق دی، سب تو غصے میں دیتے ہیں۔ امام اعظم کے پاس گیا، بولے کہنے لگے، بولے حضور لٹکی پڑی ہے، سوکھ رہی ہے، بچا لو۔ امام اعظم بولے کوئی بات نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ اس کے بھائی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کے بھائی سے کہا نیچے سے سیڑھی پکڑ کے کھینچ لے، اب بولے دھیرے سے کھینچے گئی، ہاتھ پاؤں نہ ٹوٹ جائے، اس نے کھینچ لی، نیچے پڑاک سے گری، جیسے ہی نیچے گری مولوی بولے چیخ گئے طلاق ہو گئی، امام اعظم بولے نہیں ہوئی، بولے کیسے نہیں ہوئی، وہ بولے کیسے ہو گئی، امام اعظم بولے سنو اس نے یہ کہا تھا اگر تو اوپر کو چڑھے تو طلاق، نیچے کو اترے تو طلاق، یہ تو غریب نہ چڑھی نہ اتری، اس نے گرا دیا، سمجھے؟ تبھی تو کسی نے کہا چتنی مولویوں کی پٹنی، لیکن اب سن، اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 11 بجے وہ حضرت علی ان سے فتویٰ پوچھ، ایک قرآن کی آیت سنا دوں، میری طبیعت خوش کر دیا، سنا دوں۔ ایک یہودی تھا، حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا، اور اتنا بڑا عالم تھا، وہ اتنا پڑھا لکھا تھا، میری طرف توجہ دو، اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ حضرت علی کے پاس گیا، بولے علی میں نے سنا ہے تم ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتے ہو؟ حضرت علی بولے ہاں، بولے یہ بتاؤ میری کچیا ڈاڑی، کچیا جانتے ہیں نا، تھوڑی سی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کھوجی، کھوجی، کیا چیز کھوجی؟ چلو کھوجی، کوچی، کچیا ڈاڑی، کہا میری کچیا ڈاڑی اور تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی، اے علی اگر قرآن میں یہ ہو تو بتاؤ، قرآن میں میری کچیا ڈاڑی اور تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی کا ذکر کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا چل کوئی اور بات پوچھ لے، بعد میں بتا کوئی اور پوچھ لے، اس نے سوچا علی سے بتا نہیں ہار رہے میں جیت رہا ہوں، وہ بڑا خوش ہو گیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اے لوگوں سنو، اے لوگوں
علی نے کہا کیوں ایسی باتیں پوچھ رہا, کوئی اور بات پوچھ لے. اب اسے تو پورا یقین ہو گیا. جب 150 لوگ اس نے جمع کر لیے لوگوں, نبی نے علی کو علم کا دروازہ بتایا. آج علی ہار رہے. اب کہا کہ بتاؤ. تو حضرت علی سے جب پوچھا گیا تو حضرت علی نے کہا, حضرت علی سے پوچھا بتاؤ میری کچیا داڑھی تمہاری بری ہوئی داڑھی کا ذکر کا. حضرت علی سنبھل گئے, بولے نہیں مانتا تو سن لے. اللہ اگر نہیں مانتا تو سن لے. اب تو چونک گیا. حضرت علی بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پڑھا اور سن لو. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. حضرت علی اپنی داڑھی پہ ہاتھ مار کے بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے, اور اس کو بولے بنجر زمین بیکار زمین کوئی فصل نہیں دیتی بمشکل 1-2 ٹھنڈ. وہ علی بس آخری بات 2-1 منٹ میں ختم کرو, ٹھیک ہے؟ آخری بات. حضرت علی سے پوچھو او علی تم بتاؤ ان لوگوں نے اچھا کیا غلط کیا؟ تو حضرت علی کا فتویٰ سنو. ارشاد فرماتے حضرت عثمان غنی والا فتویٰ ہو گیا. ہاں حضرت عثمان غنی والا نہیں ہوا شاید. حضرت عثمان غنی کا فتویٰ بڑی تیزی سے سن لو. وہ فرماتے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جس نے نبی کا میلاد پڑھا اور پڑھوایا, جس نے نبی کے نام پر خرچ کیا اس کو اتنا ثواب ملے گا اتنا جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب ملتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. جس نے نبی کا میلاد پڑھا اور پڑھوایا تعظیم کی, جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. بس اب یہ ثابت ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات. لیکن میرے بھائیوں تمہیں خدا کا واسطہ رسول پاک کا واسطہ لڑو جھگڑو مت. تمہارا اسلام کبھی بھی تمہیں یہ سبق نہیں دیتا, سمجھے؟ اسلام وہ مذہب ہے اگر حقیقت میں مانو تب. وہ مذہب ہے کہ وہ اندھوں کو بھی راستہ بتاتا ہوا نظر آتا ہے, جانوروں کی بھی مدد کرتا ہے, جانوروں کی بھی, سمجھے؟ جانوروں کی بھی مدد کرتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرو. کوئی ہو کسی برادری کا ہو, گالیاں مت بکو, زبان کو گندا مت کرو, شرابیں مت پیو, جوا مت کھیلو, سٹہ مت کھیلو, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے بالکل ختم کر دو. سمجھے؟ سیدھے سجن پکے سچے مسلمان چلو تو نظریں نیچے کو کر کے چلو, تاکہ جیسے آج کی طرح نہیں کسی کی بہن بیٹیوں کو تکرا. نہیں, تمہاری بھی بہن بیٹی ہے, اپنی بہن بیٹیوں کو یاد کر لینا. نہیں, بلکہ تم اپنی تاریخ یاد کرو, تم اپنے اسلام کو دیکھو. ایسی تاریخیں ہیں کہ مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم لڑکیوں کی بھی مسلمانوں نے حفاظت کی ہے, اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ عزت سب کی عزت ہوا کرتی ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کی بھی عزت کرتا ہے, دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آج کے بعد کوئی بھی خرافات نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. شانتی سے اگر حقیقت میں تم قرآن کو ماننے والے ہو, حدیث پڑھنے والے ہو, نبی کو ماننے والے ہو, جس نبی کے میلاد میں تم گھر بار کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہو, بولو سکون سے رہو گے؟ بولو انشاءاللہ. اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. بعض نے ماں باپ کو بہت ستا رکھا. کبھی زندگی رہی تو ماں باپ پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج یہی ماں یہی باپ جو لقمے تمہیں کھلا رہا, اور اس کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو ایسے چھپا کے لے جاتا سیب, ایسے
ماں سے اور باپ سے، ماں سے چھپا کے ڈائریکٹ بیوی کے کمرے میں کو لے جائے، ماں نہ دیکھ لے۔ ارے کس سے چھپا رہے ہو؟ جس نے تمہیں دودھ پلایا، جس نے تمہیں کھلایا کیا؟ نہیں میرے بھائی، مسلمان کا یہ کام نہیں۔ اتنے پیارے اتنے اچھے ہو جاؤ جو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ میسور کا مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، ارے قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، اور نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا۔ جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کسی بھائی کو اگر میری بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، میرا مطلب ہے سب میں سدھار پیدا کرنا۔ انشاءاللہ اگر تم نے سب نے میرا ساتھ دے دیا تو انقلاب پیدا کر دیں گے، انقلاب بولو انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔